عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بندہ حقیر کو ایک اور دن عطا فرمایا ہے تاکہ میں زندہ رہ سکوں اس زمین پر، ایک اور صبح کے لیے، کیونکہ یہ اسی کی مہربانی کی وجہ سے ہے کہ میں نفس حیات رکھ سکتا ہوں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں نے آج خداوند کا مقدس کلام پڑھا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہ مقدس کلام دوسروں تک مجھے پہنچانے کی توفیق اس نے دی ہے۔ یہ واقعاً خداوند کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ خداوند سب انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان بھٹکے اور جہنم کی طرف چلے۔ خداوند انسانوں کو بچانے کے لیے گناہ سے، شیاطین سے اور جہنم کی آگ سے اس نے اپنا یہ مقدس کلام ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کے وعدے کے مطابق اس نے ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس جگت میں، اس دنیا میں بھیجا تاکہ اگر ہم اس پر ایمان لائیں ہم ہلاکت کی زد میں نہ ہوں، ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ابدی زندگی پائیں۔ واقعاً خداوند بہت ہی مہربان خداوند ہے۔ خداوند کا مقدس کلام جو ہے یہ اس کا محبت نامہ ہے۔ اپنے محبت کا اظہار اس نے اس طریقے سے ہمارے لیے کیا ہوا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ یعنی خداوند کی رضا، خداوند کی خواہش انسانوں کے لیے یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے، اور صرف ایمان کے وسیلے سے جو خداوند یسوع مسیح پر ہے، صرف اسی وسیلے سے ہم نجات پا سکیں گے۔ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان کے نیچے، زمین پر کوئی دوسرا نام بجز نام خداوند یسوع مسیح کے انسانوں کے لیے نہیں دیا ہوا ہے جس کے وسیلے سے انسان بچ پائیں۔ نجات کا وسیلہ، نجات کا ذریعہ، راہ نجات صرف از طریق خداوند عیسی مسیح، از طریق خداوند یسوع مسیح ممکن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، جب ہم 14 باب یوحنا کی انجیل اور اس کے 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں راستہ، میں سچائی اور میں زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ وہی دروازہ ہے، وہی دروازہ ہے، اس کے بغیر ہم داخل جنت نہیں ہو سکتے، ہم آسمانی باپ کے پاس آ نہیں سکتے۔ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو وہ اپنے وعدے پر اٹل رہنے والا خداوند ہے اور وہ ہمیں ضرور بچائے گا۔ مطمئناً، ایسا نہیں کہ شاید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ خداوند کے مقدس کلام یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں پہلے آیت میں جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر زنا میں پکڑی گئی ایک عورت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔
यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए। वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फ़कीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फ़ैल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरत को संसार करें। पस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने, ये जो फरीसी लोग हैं, मुल्ला साहिबान हैं, उन्होंने उसे आज़माने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो, जो तुम में जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया अपनी सारी उम्र में, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। अगर तुमने गुनाह नहीं किया है, अगर तुम में से कोई ऐसा यहाँ मौजूद है जिसने गुनाह नहीं किया, तो पहला पत्थर वो उठाए और दे मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। वो यानी मुल्ला साहिबान, ये जो भीड़ यहाँ पर जमा थे, वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, इस औरत से कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? ये लोग कहाँ गए? ये जितने लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर लाया था संसार करने के लिए, ये कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? क्या कोई ऐसा नहीं बचा जो क़ज़ावत करे तुम पर? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा जा, फिर गुनाह न करना, फिर गुनाह न करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौलवी साहिबान, जो यहूदियों के मौलवी साहिबान थे, फरीसी और फ़कीह लोग जो थे, उन्होंने एक औरत को ऐन ज़िना के मौके पर पकड़कर यीशु के पास ले आए। वो सिर्फ़ यही नहीं कि औरत को वो लोग घसीट कर ले आए और चाहते थे कि शरीयत के मुताबिक इस औरत को संसार करे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि इसी तरीक़े से वो यीशु मसीह को अपने सवालों में जकड़ कर, अपने सवालों में फंसा कर यीशु पर भी इल्ज़ाम लगाएं। तो खुदावन यीशु मसीह जो है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो यहाँ पर बैठकर अपनी उंगली से ज़मीन पर कुछ लिखने लगे। अब हमें ये मालूम नहीं कि वो क्या लिख रहे थे, मगर पहले उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब ये लोग फिर से सवाल करने लगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरत को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आज़माने के लिए ये कहा
تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگے۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے، یعنی انہوں نے دہرایا اپنے سوال کو کئی مرتبہ، تو پھر خداوند یسوع مسیح سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا ہے، تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، تم میں سے اگر کسی نے اپنی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہوا ہے، صرف وہی حقدار ہے کہ پہلا پتھر اٹھائے اور دے پھینکے اس عورت پر۔ وہ سب یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا، عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس بات پر کہ ان فریسی حضرات اور جو فقیہ تھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب بچے بھی وہی سیکھیں گے جو بڑے کریں گے۔ تو بڑوں نے اس عورت کو عین زنا میں گرفتار کر کے یسوع مسیح کے پاس لے آئے، اور صرف یہی نہیں، وہ چاہتے تھے کہ ایک تیر سے دو نشانہ لگائیں۔ ایک نشانہ یہ کہ عورت کو سنگسار کرے، دوسرا یہ کہ یسوع مسیح کو اپنے سوالوں میں جکڑیں، اپنے سوالوں میں پھنسا کر اس پر بھی کوئی الزام لگائیں۔ مگر خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے وہ جواب نہیں دیتے، بلکہ زمین پر کچھ لکھنے لگتے ہیں۔ تب یہ لوگ جو ہیں پھر سے سوال پوچھتے ہیں اور پھر سے پوچھتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح اٹھ کر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، تم نے ان کو عین زنا پر پکڑا ہے، ٹھیک ہے، تم نے ان کو گھسیٹ کر یہاں پر لایا، ٹھیک ہے، اب تم لوگوں میں سے جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے، جو بالکل بے گناہ ہے، جو معصوم ہے، جو اپنے آپ کو مقدس کہتا ہے، تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو پہلا پتھر لے اور پھینک دے اس عورت پر، یعنی سنگسار کرے اس عورت کو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب ایک ایک کر کے یہاں سے نکل گئے، کیونکہ جو پاسخ، جو جواب خداوند یسوع مسیح نے ان کو دیا تھا، وہ ان کے لیے ایسی شرمندگی کا باعث بنے کہ وہ لوگ اپنی راہ لے کر چلتے پڑے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ خداوند کا مقدس کلام یہی فرماتا ہے۔ جب ہم رومیوں کے لیے خط کو پڑھتے ہیں، پولس رسول کا خط رومیوں کے نام اور 3 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور 22 اور 23ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا، سب انسانوں نے گناہ کیا، جتنے بھی انسان ہیں سبھی گنہگار ہیں، سبھی انسان گنہگار ہیں۔ جس شخص کو یہ واقعی طور پر حق تھا کہ پتھر اٹھا کر سنگسار کرے، وہ خود خداوند یسوع مسیح ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں، وہ ایک واحد انسان کامل اس دنیا میں گزرے ہیں، ایک انسان کامل، وہ واحد انسان کامل، 100% خدا 100% انسان بن کر، مقدس خدا مقدس انسان بن کر ہمارے بیچ میں آئے، اور وہ مقدس تھے۔ خداوند یسوع مسیح مقدس خداوند ہے، اور صرف اس کا حق ہے کہ وہ قضاوت کرے، اس کا یہ حق تھا کہ وہ پتھر لے اور سنگسار کرے۔
مگر خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تو وہ پتھر لے اور سنگسار کرے۔ اور پھر جب یہ لوگ جواب سن کر ایک ایک کر کے یہاں سے چل پڑتے ہیں تو پھر یہاں پر صرف عورت اور خداوند یسوع مسیح باقی رہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا، عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ جو بڑے کریں گے وہی چھوٹے بھی کریں گے، تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے بھی ان کے ساتھ آئے تھے تاکہ وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اس عورت کو سنگسار کریں۔ یعنی جو بڑے کریں گے وہی چھوٹے سیکھیں گے۔ یعنی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے زندگی میں، ہماری رفتار کیسی ہے زندگی میں، کیونکہ یہ سب دیکھ کر ہمارے بچے ہم ہی سے سیکھیں گے کہ وہ زندگی میں کیا کریں۔ تو اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ بچے ہم سے سیکھتے ہیں ایک جامعہ میں، ایک سوسائٹی میں، ایک ماحول میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں بچے ہمیں قدم بقدم ہماری طرح وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنی رفتار کو، اپنے گفتار کو درست کریں اور اپنے اعمال، اپنے رفتار، اپنے گفتار کو خداوند کے کلام کے مطابق بنائیں، اور خداوند ہمیں یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود گنہگار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کو گھسیٹ کر لائیں، ان پر تہمت لگائیں، یا اگر ہم ان کو عین زنا، عین کسی گناہ میں پکڑ بھی لیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کتنا گناہ ہے، ہم میں کتنا گناہ ہے کہ ہم نے کسی اور پر الزام لگایا، ہم نے کسی اور پر قضاوت کی۔ قضاوت کرنے کا حق، اصلی حق صرف قاضی مطلق خداوند کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یہاں پر، یسوع نے سیدھے ہو کر اس عورت سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے جن لوگوں نے تجھے گھسیٹ کر یہاں پر لایا، جن لوگوں نے چاہا کہ تجھے سنگسار کرے، جن لوگوں نے یہاں تک کہ چاہا کہ مجھ سے سوال کر کے مجھے بھی پھنسائے، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اس نے کہا، عورت نے کہا، اے خداوند، بہت میٹھا، اے خداوند، ایمان والی بات، توبہ کرنے والی بات، پچھتانے والی بات۔ جب عورت نے یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر پکارا، اے ربی، اے استاد، اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے مجھ پر کوئی حکم نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند کی بخشش یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے، جب ہم پچھتاوے میں آتے ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ یہاں پر اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کو یہ نہیں کہا کہ اے خداوند، ان لوگوں نے مجھ پر غلط الزام لگایا، میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، اے خداوند، یہ سب بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مگر اس عورت نے کیا کیا؟ اقرار کیا، اے خداوند، کسی نے مجھ پر کوئی حکم
نہیں لگایا۔ اس نے کہا اے خداون کسی نے نہیں۔ تب خداون نے اس عورت کی سنی اور کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ ہے خداون کا جواب ہمارے لیے۔ کیا آپ گنہگار ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو گناہ کے بھنور میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر روز؟ کیا آپ گناہ میں گھیرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ اس دنیا میں مولوی صاحبان، فقیہ صاحبان اور جتنے بھی دوسرے علماء ہیں وہ نہیں، بلکہ عالم حقیقی، قاضی مطلق، خداوند ہمارا خالق و مالک، ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح وہ واحد شخص ہیں جو ہماری گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ تیرا گناہ معاف ہوا، اب جا اور پھر سے گناہ نہ کرنا، اب جا پھر سے گناہ نہ کرنا۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں اس عورت کے بارے میں؟ اس کے بعد وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کچھ منٹوں پہلے وہ سنگسار ہونے والی تھی، وہ موت کے دہانے پر کھڑی تھی، مگر بچ گئی کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بچایا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بچایا، نہ صرف ان کی جان کو، اس کی جان کو جو خطرہ لاحق تھا اس دنیا میں، ان کو بچایا، بلکہ خداوند نے اس عورت کو ابدیت کے لیے بچایا۔ اس نے کہا اے خداوند کسی نے مجھ پر کوئی حکم نہیں دیا۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا، جا تو معاف ہوا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کو صرف اسی کو یہ حق ہے کہ وہ ہماری گناہوں کو معاف کرے۔ جا میں معاف کر دیتا ہوں تجھے، پھر کبھی گناہ نہ کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت نے اس کے بعد شکر گزاری کر کے خداوند کی خدمت کرنا شروع کی، کیونکہ اس کی زندگی بچی، خدا کا نجات اس کی زندگی میں آیا، خداوند کی روشنی اس کی زندگی میں پڑی، وہ فرزند نور بنی، وہ خدا کی بیٹی بنی۔ اور ایک دن میں، حسین اندریاس اور آپ اگر مومن خداوند یسوع مسیح ہیں، ان کو خدا کے گھر میں، آسمان میں، جنت میں ضرور دیکھیں گے، ضرور ہم انہیں دیکھیں گے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں سے پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اپنا نجات دہندہ اسے کہہ کر قبول کرتے ہیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں کہ اے خداوند تو میری زندگی کی سلامتی بن، تو خداوند اپنے وعدے کے مطابق جو کہ اٹل ہے، وہ وفادار خداوند رہتا ہے اور وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور وہ ہمیں پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے خون سے خریدا ہوا ہے، اس نے اپنی جان صلیب پر ہماری خاطر دی ہوئی ہے اور اس نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے، جیسا کہ اس نے حتیٰ کہ صلیب پر کہا اے باپ، اس نے کہا اے باپ تو ان لوگوں کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم انسان، سبھی انسان، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، مگر جاننے والا، حقیقی جاننے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے اور وہ ہمارے دلوں کو ٹٹولتا ہے، وہ ہماری ذہنوں کو پڑھتا ہے، وہ ان چیزوں سے واقف ہے، ان باطنی چیزوں سے واقف ہے
جس سے ہم بھی واقف نہیں، حالانکہ وہ چیزیں ہم میں ہیں، ہم ان سے واقف نہیں، مگر خدا ان چیزوں سے بھی واقف ہے، اور وہ ہمیں معاف فرماتا ہے جب ہم اپنے گناہوں سے پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بچانے والا آپ کو نہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بچانے والا ہوں، کیونکہ میں نجات دہندہ ہوں، میرا نام یشوع خداوند نجات ہے، اور میں آپ کو نجات دے سکتا ہوں۔ میں نے آپ کی خاطر اپنی جان صلیب پر دی، اپنا لہو بہایا، اپنا خون بہایا۔ میں نے آپ کو خون خرید کیا ہوا ہے، خون خرید کیا ہوا ہے، زر خرید نہیں بلکہ خون خرید کیا ہوا ہے۔ اگر تو مجھ پر ایمان لاتا ہے، مجھے اپنا خداوند اور اپنا منجی کہہ کر پکارتا ہے، تو میں تجھے نجات بخشوں گا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج نجات کا دن ہے۔ اپنا دل، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دے کر یہ دعا کریں، یوں دعا کریں: اے خداوند، میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا یا بچا نہیں سکتی۔ تو بچانے والا خداوند ہے، مجھے بچائے خداوند، میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو معاف کرے خداوند، میرا منجی اور میرا خداوند بن۔ میں ایمان لاتا ہوں آج کہ تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، خون بہایا، تو موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور تو زندہ خداوند ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام سے میں یہ دعا مانتا یا مانتی ہوں۔ آمین، آمین، آمین۔ خداوند کا مقدس کلام پڑھیں۔ یہ آپ کے قدموں کے لیے چراغ، آپ کی راہ کے لیے روشنائی ہے۔ یہ آپ کو گناہوں سے بچانے والا کلام ہے۔ خداوند کا فضل، اس کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے، منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے، دنیا داری کو چھوڑ کر یشوع کے پیچھے ہو لے، دنیا داری کو چھوڑ کر یشوع کے پیچھے ہو لے، منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے۔